بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 22 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ ایک نظم ہے، اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور شہرہ آفاق نظم ہے، جس کا عنوان لا الہ الا اللہ ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، کچھ آپ نے کرنی تھی، امید ہے وہ تشریح آپ نے کر لی ہوگی۔ اب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں، شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 کی تشریح کرتے ہیں، اور اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ان اشعار کو پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ شعر نمبر 6 ہے، جس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نغمے سے مراد، نغمہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے گیت، لیکن یہاں نغمے سے مراد یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ نغمہ، یہ گیت فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ صرف بہار کے موسم کا پابند نہیں ہے، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو یا خزاں ہو، ہر حال میں ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہاں بہار اور خزاں نام تو دو موسموں کا ہے، ان کو ذکر کیا، لیکن بہار سے مراد خوشحالی ہے، حالات کی موافقت ہے، بالکل سکون کی حالت میں یہ نغمہ کہا جائے، اور خزاں سے مراد تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، لوگوں کی مخالفت ہے، خزاں سے یہ مراد ہے۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار سے مراد خوشحالی اور خزاں سے مراد تنگ دستی اور پریشانی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تنگ دستی ہو یا پریشانی ہو، خوشحالی ہو یا تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، ہر حال میں ہم نے یہ نغمہ کہنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ کہنے سے مراد یہ نہیں کہ زبان سے کہنا ہے، بلکہ اس کا پرچار کرنا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، کلمہ توحید کا ڈنکا بجانا ہے۔ دیکھیں تشریح شعر نمبر 6۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں دو موسموں کا ذکر کیا ہے، بہار اور خزاں، دو موسموں کا ذکر کیا ہے۔ بہار سے مراد خوشحالی اور خزاں سے مراد تنگ دستی ہے، بہار ہو کے خزاں۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے جن و انس کو، جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس عبادت کا تعلق انسان کی کسی کیفیت یا حالت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، تو اب اس مقصد کا تعلق انسان کی کسی حالت یا کیفیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ اگر خوشحالی ہو، بالکل امن والا ماحول ہو تو ٹھیک ہے، اگر پریشانی یا تنگ دستی اور مصیبت ہو تو پھر ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ نہیں، بہار ہو کے خزاں، خوشحالی ہو یا پریشانی ہو، اس کا تعلق انسان کی کسی کیفیت یا حالت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ اگر حالات اچھے ہیں ٹھیک، اگر حالات ناموافق ہیں تو پھر نہیں کہنا نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ انسان خوشحال ہو یا تنگ دست، خوشی ہو یا غمی، خوشی میں ہو یا غمی میں، دکھ میں ہو یا سکھ میں، اسے ہر حال میں، ہر گھڑی میں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اسے وحدہ لا شریک معبود اور الہ ماننا پڑے گا۔ تو پچھلے جیسے ہم نے اشعار کی تشریح کے اندر پڑھا کہ عبادت سے مراد کیا ہے۔ عبادت سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت نماز میں کھڑا رہے گا، ہر وقت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے گا، حالات جیسے بھی ہو، نہیں۔ عبادت کا یہ معنی ہے کہ تمام تر امیدیں، تمام تر اپنی ضروریات وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہی عبادت ہے اس نظم کے مطابق، کہ عبادت یہ ہے کہ بھئی ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ کوئی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگیں، کسی چیز سے پناہ مانگنی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیں، تو اس تعلق کا نام عبادت ہے۔ تو اس لیے یہ تعلق ہر صورت رہے گا، چاہے انسان پریشانی میں ہو، چاہے انسان خوشحالی میں ہو، چاہے انسان دکھ میں ہو، چاہے انسان سکھ میں ہو، ہر وقت انسان کا تعلق، یعنی ہر وقت انسان کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے گی۔ اب آگے آ جائیں، تشریح شعر نمبر 7 میں وہ پڑھتا ہوں۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آذاں لا الہ الا اللہ۔ آستین کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ قمیض کے بازوں کا اگلا حصہ،
تو اس کا معنی کیا ہے؟ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، کہ اگرچہ پوری دنیا بت خانے سے بھری پڑی ہے، ہر طرف سے مخالفت آ رہی ہے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، اپنے بڑوں سے، ہر جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی کتنا وہ ہو رہا ہے، کتنی مصیبت اور پریشانی میں انبیاء گزرے، لیکن اس کے باوجود ان سب نے کیا کیا؟ اس نغمے کو، اس کلمے کو بلند کیا، اور اسی اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے پرچار کیا۔ تو یہی مراد ہے کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں تشریح، شاعر اپنی مثال دے کر کہہ رہا ہے نا، مجھے ہے حکم اذاں، اپنی مثال دے کر پوری امت مسلمہ کو توحید کو ماننے اور اس کا اعلان کرنے کا درس دے رہا ہے، چاہے ساری دنیا باطل کے راستے پر چل پڑے۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پہ، چاہے ساری جماعت، ساری دنیا باطل کے راستے پر چل پڑے، بتوں کی عبادت کرنے لگ جائے، مطلب اپنی امیدیں اور اپنی ضروریات دوسروں سے، غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دے، تیری بات سننے والا کوئی نہ ہو، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، اے مسلمان تجھے ہر حال میں توحید کا اعلان کرنا پڑے گا۔ شاعر ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ مخالفت جتنی بھی بڑی ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی اعلان کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ تو اب یہ اشعار شعر نمبر 7 کی تشریح بھی ہماری ہو گئی کہ چاہے جتنے مرضی حالات خراب ہوں، جیسے کٹھن حالات ہوں، جتنی مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں، جتنی بھی ہمیں قربانی دینی پڑے وہ ہم دیں، لیکن اس اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ چھوڑیں۔ میں دوبارہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، تو اپنی تمام تر ضروریات، اپنی تمام تر حاجات، اپنی تمام تر مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھنی ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں رکھنی۔ یعنی ہم نے اسباب کے اوپر نظر نہیں رکھنی، بلکہ مسبب الاسباب جو اللہ تعالیٰ ہیں اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام توحید ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے ہم وہ غیر اللہ سے، بندوں سے مانگنا شروع کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہے اور یہ خودی کے خلاف ہے۔ جو خودی کا تصور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا وہ یہی ہے خودی، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا، یہی خودی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ہر نظم کا کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تشریح اور مرکزی خیال یہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ تشریح کے اندر بات کو پھیلایا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے گھما پھرا کر بات کی جاتی ہے، لیکن مرکزی خیال کے اندر اس کا خلاصہ نکالا جاتا ہے، اس کو بالکل شارٹ کیا جاتا ہے، مختصر کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے تشریح پڑھی، مرکزی خیال ہم نے یہاں 2.5 لائنوں کا یا 3 لائنوں کا ہم نے اس کے اندر اس پورے جو پیغام ہے ایک نظم کا، شاعر کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے۔ دیکھیں مرکزی خیال، اس نظم میں شاعر نے مسلمانوں کو مادہ پرستی چھوڑ کر خالص توحید کو اپناتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی ہے اور خود شناسی کا درس دیا ہے۔ یہ مرکزی خیال ہے۔ اب آپ نے شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 کی تشریح نوٹ بک پہ لکھنی ہے اور مرکزی خیال بھی لکھنا ہے، اور آپ کی جو ڈائری ہے، آپ کا جو کام ہے وہ ہے کہ تمام اشعار کی تشریح، یہ دوبارہ آ گیا تھا، تمام اشعار کی تشریح یاد کرنی ہے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، تمام اشعار کی تشریح آپ نے یاد کرنی ہے۔ کچھ اشعار کی تشریح آپ نے خود کی تھی، کچھ کی میں نے کرائی ہے، تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ تمام اشعار کی تشریح یاد کرنی ہے۔ کل 7 شعر ہیں اور 8واں مرکزی خیال ہے، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے تمام اشعار کی تشریح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔